أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی کی لائق ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا معبود ہے، ہم سب کا مسجود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور پیغام کے توحید اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نہ تو عبادت کسی اور کی جائز ہے اور نہ ہی سجدہ کسی اور کے لیے روا ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے اور قادر مطلق علی کل شیء قدیر۔ اور اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا ریت اور بالو ہے اس کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا خطبہ مسکورہ کے بعد، اس میں ہمیں اتفاق، اتحاد اور اسلامی بھائی چارے کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے اور ہم نے اس سے آگاہ کیا، اس کی اہمیت بتائی گئی۔ انما المؤمنون اخوہ، روئے زمین پر جہاں بھی تمہیں تمہارا کوئی مومن شخص نظر آئے ایمانی رشتے سے وہ تمہارا بھائی۔ پہلی چیز تو بھائی چارہ بتایا، اس کو تو اپنا بھائی سمجھو، اور پھر ایک معاشرے میں سماج کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مت بھید ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے،
صرف کبھی کبھی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، اور وجہ صرف اتنی سی ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے بہت زبردست اس پر اشارہ کیا ہے کہ اگر کبھی تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، ان دونوں کے درمیان انمن ہو جائے، تو پھر پوری سوسائٹی اور پورے سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم اپنے ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، ان کو ان کے اختلاف پر پڑے نہیں رہنے دو، دور مت رہنے دو، ان دونوں کو الگ الگ نہ رہنے دو۔ ابھی غصہ ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، 1-2 دن میں ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو ان کے درمیان صلح کرا دیں اور بھائی چارگی کو قائم کر دیں۔ واتقوا اللہ، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے آپ حق بات نہ کہہ پائیں، صحیح بات سے آپ اپنے دامن کو بچائیں کہ سچ بول دیں گے تو یہ میرا رشتہ دار ہے، مجھ سے ناراض ہو جائے گا، نہیں۔ جب ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں تو اللہ سے ڈریں۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہے گا تو بات وہی ایمانداری کی ہوگی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مثالوں پر غور کیجیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاشرے میں اور سماج میں ربط اور تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم و کرم میں، محبت و الفت میں، وتعاطفہم اور لطف و کرم، عفو و درگزری میں، تم مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند دیکھو گے، ایک جسم کی طرح تم دیکھو گے۔ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ، اگر اس کے کسی ایک حصے کو، باڈی کے کسی ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کراہ اٹھتا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح آپ انگلی سے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ تو تمہارے اوپر درد کی کیفیت طاری ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پیر میں چوٹ لگی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو پیر کو لگی اور ہاتھ یہ کہے کہ مجھے اس سے کیا سروکار ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھاگیں گے، آپ کے جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف سے بھرا ہے تو دوسرا حصہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے کیا مطلب۔ اس جسم کی طرح ہے، اگر معاشرے میں کوئی ایک شخص، سماج میں کوئی ایک شخص پریشان ہے تو پورے سماج کی پریشانی ہے۔ کسی ایک غریب کی بیٹی اگر رشتہ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ صرف اس کا اکیلا درد نہیں ہے، یہ درد پورے سماج اور پوری سوسائٹی کا درد ہے، اور پورے سماج کو یہ درد اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ مثال دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی۔ جھوٹ معاشرے کے اندر بہت بری چیز مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اپنے سے بڑی تعداد دیکھ رہا ہے، موت کا ڈر اس کے اندر آ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے میدان جنگ چھوڑ کر، حالانکہ یہ گناہ ہے کبیرہ، لیکن بزدلی آ سکتی ہے۔
اللہ کے رسول کیا مومن بخیل و کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مال و دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے غریبوں کا جتنا حق اس کا بنتا ہے وہ نہ دے، اور یہ کہے کہ ہم نے اپنے محنت سے کمائی ہے، ہم کیوں دیں؟ بخیلی آ سکتی ہے اس میں، یہ گناہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ اس کو اسلام سے اور ایمان سے خارج نہیں کر سکتے، یہ آ سکتی ہے اس میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ استاد احمد کے الفاظ، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، قسم نہ بھی کھاتے تب بھی اللہ کے رسول کی بات سر آنکھوں پر رکھی جاتی، لیکن جس بات کو قسم کھا کر کہنا اس بات کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، پھر فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس سوسائٹی پہ نظر ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، کاروبار میں، دکان پہ، بزنس میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی جو 3 علامتیں بتائی ہیں ان میں پہلی علامت اللہ کے نبی نے فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ لیکن جھوٹ جیسی بری عادت اور بری چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں، 2 بھائی آپس میں لڑ جائیں، 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ان میں دوری ہو جائے اور صلح کرانے والے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا رہے ہوں اور ان کے سچ بولنے سے صلح کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے، دونوں صلح پر تیار نہیں، لیکن صلح کرانے والوں کو معلوم ہے اگر یہاں جھوٹ بولا جائے تو یہ لوگ دونوں ایگری ہو جائیں گے اور دونوں مل جائیں گے۔ امام کائنات فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین اخیکم، 2 بھائیوں کے درمیان جو صلح کرا رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان اگر جھوٹ بول کر ان دونوں کو صلح کرا کے ایک کیا جا سکتا ہے تو وہاں اگر تم جھوٹ بولنا چاہو تو بول سکتے ہو، اللہ کے رجسٹر میں تمہیں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ لیس الکذاب، تم جھوٹے نہیں لکھے جاؤ گے، تمہیں جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی چارگی کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں لا کر جھوٹ کو بھی اس حد تک جتنے میں دونوں بھائی آپس میں مل جائیں چل جائے۔ سگا بھائی جو آپ کا حقیقی بھائی ہے، آپ کے باپ اس کے باپ دونوں ایک ہیں، آپ کی ماں اس کی ماں ایک ہے، لیکن ایمانی رشتے سے جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو مسلمان بھائی خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر کے اندر کافروں کے 70 افراد مارے جاتے ہیں اور 70 لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جب ان 70 لوگوں کو قید کر کے لایا گیا، ان 70 لوگوں کو نبی اکرم نے حکم دیا صحابہ کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ 7 صحابہ متعین کیے، ایک صحابی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے تاکہ یہ رات میں کہیں بھاگ نہ جائیں، اور ہر ایک بیڑی ڈالنے والے کو ایک سہیوگی دیا، ہیلپر دیا کہ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان 70 کافروں کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی تو ان 70 کافروں میں ایک شخص مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی ابن عمیر بھی تھا۔ جنگ بدر بڑی عجیب جنگ تھی، باپ اگر نبی کا ساتھ دے رہا تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا، ایک بھائی نبی کے ساتھ ہے تو ایک بھائی ابو جہل کے ساتھ ہے۔
ابو بکر صدیق اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ابو جہل کے ساتھ ہے. وہ بعد میں اسلام لے آئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جنگ بدر اسی طریقے کی جنگ ہوئی تھی. عدی ابن عمیر کی جب پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کا نمبر آیا تو ایک صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے تو اس صحابی کے حیل پر مصعب ابن عمیر یعنی عدی کے سگے بھائی تھے. جب وہ صحابی عدی کو پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تو مصعب ابن عمیر بتاتے جا رہے تھے یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس دو، یہاں سے جھگڑو. میرا بھائی بڑا شاطر ہے، یہ عدی بڑا دماغ کا تیز ہے، یہ لوک توڑنے میں، بیڑیاں کاٹنے میں بڑا ماہر ہے، بھاگ جائے گا، اس کو یہاں سے کسو، اس کو یہاں سے ٹائٹ کرو. جب عدی نے دیکھا کہ ہمارا سگا بھائی ہمارا وروਧ کر رہا ہے اور ہمارے دشمن کو، اس صحابی کو بیڑیاں ٹائٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اس طریقے سے ہمیں ٹائٹ کر دیا گیا تو ہم بھاگ نہیں پائیں گے، تو چیختا ہوا کہتا ہے مصعب شرم آتی ہے تجھے بھائی کہتے ہوئے، آئے مصعب شرم آتی ہے تجھے بھائی کہتے ہوئے، تو کیسا بھائی ہے؟ میری رگوں میں اور تیری رگوں میں عمیر کا خون دوڑ رہا ہے اور آج تو اپنے سگے بھائی کے لیے یہ چال چل رہا ہے، شرم آتی ہے تجھے بھائی کہتے ہوئے. مصعب ابن عمیر نے کہا خاموش، ایک لفظ بھی اب نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، نہیں ہو تم میرے بھائی. عدی نے کہا اے مصعب کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ مصعب نے کہا نہیں. کیا عمیر تمہارا باپ نہیں ہے؟ کیا میری ماں تمہاری ماں نہیں ہے؟ مصعب کہتے ہیں عمیر میرا باپ ہے، یہ سچ ہے، میری ماں تیری ماں دونوں کی ایک ہی ماں ہے، یہ بھی سچ ہے. تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے. تیرے جسم میں جس ماں کا خون، جس ماں کا دودھ خون بن کے دوڑ رہا ہے اسی ماں کا دودھ میرے جسم میں بھی خون بن کے دوڑ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے. لیکن اے عدی یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے. اے عدی میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں کو بیڑیاں کس رہا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے سزا دے رہا ہے اور محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق وہ تیری پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے. عدی نے کہا پھر ہمارا بھائی کا رشتہ کیوں ختم ہو گیا ہے اور یہ تیرا بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ اس پر مصعب ابن عمیر کے تاریخی جملے یہ تھے یہ میرا بھائی اس لیے ہے کیونکہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کلمے نے ہم دونوں کو سگے بھائی سے بھی بڑھ کر بھائی بنا دیا ہے. ایمانی رشتے کا بھائی سگے بھائی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس واقعے نے صاف کر دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ گو مسلمان کی جو اہمیت ہماری نظر میں ہونی چاہیے وہ سگے بھائی کی بھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے اور ایمانی نقطہ نظر سے ہمارا بھائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سفر آپ کرتے ہیں ٹرین میں، ہم آپ تو ایک 2 4 5 گھنٹے کے سفر میں ایک دوسرا ہمارا دوست بن جاتا ہے. دیکھتے ہیں کیا نام ہے؟ محمد جی. میرا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ صاحب میرا نام محمد اسلم. اچھا کہاں جا رہے ہو؟ دلی. ارے میں بھی دلی جا رہا ہوں. دوستی تھوڑی سی اور بڑی، اب اتنی بڑی کہ آپ اگر پانی بھرنے کے لیے کسی اسٹیشن پر اتر رہے ہیں تو آپ کے سامان کی حفاظت وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو اس کے سامان کی حفاظت آپ کر رہے ہیں. چند گھنٹوں کے سفر میں جب محبت کا یہ تقاضا ہے تو یہ دنیا میں جو ہم ایک سفر کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیاوی سفر کے اندر اسی طریقے سے چند گھنٹوں میں جب تم ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہو، اسلام نے پوری زندگی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ بنا دیا. ہم کیا کریں؟ پڑوس میں تھوڑا سا اچھا کھانا بن جائے ہمیں برداشت نہیں. قربانی دونوں کر رہے ہیں، اگر پڑوس کا بکرا ہمارے بکرے سے تھوڑا سا موٹا تازہ اور اچھا آ جائے تو ہمیں برداشت نہیں.
اس نے تھوڑی سی زیادہ صدقہ اور خیرات کر دیا اور تھوڑا سا ظاہر ہو گیا تو ہمیں منظور نہیں، اس نے غریبوں کی اتنی مدد کر دی، ہم کیوں نہیں کر پائے ہیں؟ اور اس کو ہم تعصب کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیے. ہم اپنے حالات پر غور کریں. جنگ یرموک کے اس واقعے کو اٹھائیے، اس منظر کو اٹھائیے جو عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی. ایک صحابی کو ڈیوٹی دی گئی کہ زخمی صحابہ کو پانی پلائیں. اس زخمیوں کو ڈھونڈتا ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے. اس کو جھاڑی سے کڑھانے کی آواز آتی ہے، وہ وہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک صحابی زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، پانی پانی چیخ رہے ہیں. یہ اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہی تھا، اس کو سہارا دیا ہی تھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا ہی تھا، اپنا پیالہ اس کے منہ تک لے کر گیا ہی تھا کہ دوسرا چیختا ہے، جھاڑی سے آواز آتی ہے، ایک دو گھونٹ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میں بھی پیاسا ہوں. اس صحابی رسول نے دیکھا پانی تو ایک دو گھونٹ ہی ہے، اگر میں پی لوں گا تو وہ کیا پیے گا، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. اس نے اس کو ادھر ریفر کر دیا، اس نے اس کو ادھر بھیج دیا کہ آپ وہاں جائیے، اور میرا بھائی شاید مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. یہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کے منہ میں پانی دینا ہی چاہتا ہے کہ ایک اور چیخنے کی آواز آتی ہے، میرے بھائی ایک دو گھونٹ اگر پانی بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا، ورنہ کوئی بات نہیں، میں بھی پیاسا ہوں، زخموں نے مجھے بھی نڈھال کر دیا ہے. دوسرے نے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا، تم ادھر چلے جاؤ. یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھاتے ہوئے ہی اس کے دل سے روح، اس کے جسم سے روح، اس کے قبضے سے روح پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور ہلنا بند ہو جاتے ہیں. اس نے سانس دیکھی، دل کی دھڑکنوں کو دیکھا جو بند ہو چکی ہے. تیسرا اس کے پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا. اس نے سوچا کہ دوسرے ہی کو پلا دوں. لوٹ کر جب دوسرے کے پاس آیا اس کو ہلاتا ہے، ڈلاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں بھی رک چکی ہیں. سوچتا ہے کہ چلو پہلے ہی کے پاس چلوں، اسی کو پانی پلا دوں. کیا دیکھتا ہے کہ پہلا شخص بھی، پہلا صحابی بھی اپنی جان آخری کے سپرد کر چکا ہے، وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے. تینوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی. وہ مجھ سے زیادہ پیاسا، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا. امام کائنات فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تم اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں. تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف بند نہ ہو جائے. اگر تم اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو مسلمان ہی کہاں ہو. مسلمان کا انٹروڈکشن، مسلمان کی پریبھاشا، مسلمان کی تعریف تو اللہ کے نبی یہ کہہ کر کر رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دی، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر دیکھیں، ہر چیز میں اختلاف، اجتماعیت کبھی آ ہی نہیں سکتی ہمارے اندر. ہمارے یہاں مشوروں کی کا فقدان ہے. مسجدوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر ہم مشورے نہیں کر سکتے ہیں. 33 کروڑ دیویوں دیوتاؤں کو خدا ماننے والے آج ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ایک رب، ایک قرآن، ایک نبی کو تسلیم کرنے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آنے والے 5-6 مہینے کے اندر جو انتخاب، جو چناؤ آئے گا اس میں ہمارا اختلاف نظر آ جائے گا جس کا فائدہ غیروں کو صاف ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. ہم یہ سمجھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہماری کنڈیشن اس وقت کون سی ہے. اس وقت ہمیں سوچنا پڑے گا. اس وقت ہم یہ مت دیکھیے کہ ہمیں پوری طریقے سے آرام کون دے رہا ہے. آپ اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہماری بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہم بچا سکتے ہیں.
ہمیں عقل مندی کا سے کام یہ لینا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ماں کو بچا لیں. بچہ ماں رہے گا تو بچہ تو پھر آ جائے گا. لیکن ہم بڑا نقصان اور چھوٹے نقصان کو سمجھ نہیں رہے. نقصان تو ہمیں ہر صورت میں ہے. کوئی بھی آ جائے ہمارا کوئی نہیں ہے. نقصان تو ہمیں ہر صورت میں ہے. لیکن اس وقت فیصلہ یہ کرو کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے. ہماری اجتماعیت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی 5-6 مہینے کے بعد. ہم کسی پارٹی کا یہاں پرچار کرنے نہیں آئے, ایک احساس دلانے کے لیے آئے ہیں. آپ کسی پر بھی اتفاق کریں, کسی پر بھی کریں, لیکن ہم سب اس پر متفق ہو جائیں, تب تو ہماری اجتماعیت اور ہمارے اتفاق کا رنگ ہے. لیکن ہم بٹیں گے اور اسی بٹوارے کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے اور اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. سعید ابن جبیر کو کون نہیں جانتا, مشہور تابعی ہے. حجاج ابن یوسف نے ان کے اوپر انعام رکھا ہے, کہا ان کو زندہ پکڑ کے لایا جائے, جو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. لیکن ہمیں مردہ نہیں چاہیے, زندہ چاہیے سعید ابن جبیر کو, اس لیے کہ سعید ابن جبیر کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرواؤں گا. سعید ابن جبیر کے پیچھے حجاج ابن یوسف کی پولیس ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے, لیکن سعید ابن جبیر رات کو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. آج بھی چھپ محدود 15 دن تک وہ کسی طریقے سے چھپے رہے. پھر کسی ایک مسلمان کے گھر میں چھپے ہوئے تھے, اسی گاؤں کے کسی مسلمان نے جاسوسی کر دی. اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. جاسوسی ہمارے لوگ کرتے ہیں, لاک ڈاؤن ہو تو جاسوسی ہمارے یہاں ہم ہی لوگوں میں سے, فلاں کی مسجد میں 5 سے زیادہ آدمی, پوری مسجد بھر رہی ہے, ہم ہی لوگوں کے اندر جاسوسی. فلاں جگہ دیکھ لو, یہ رنگے ہاتھ جاسوسی. میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے. فرمایا ایک مسلمان نے جاسوسی کر دی, اور حجاج ابن یوسف کی پولیس نے سعید ابن جبیر کو رات کے اندر اسی گھر سے پکڑ لیا, لایا جانے لگا. سعید ابن جبیر کو جب حجاج کے پاس لایا جانے لگا, لیکن 15 دن کا سفر ہے, گھوڑے پر بیٹھ کے چلے گیا, اونٹ پر. 4-5 دن حجاج ابن یوسف کے سپاہی کو ہو گیا سعید ابن جبیر کو لے جاتے ہوئے. ایک سپاہی آرام کرتا, دوسرا جاگتا, دیکھتا, ان کو بھی سلاتا. پھر چلتے 4-5 دن گزر گئے, لیکن حجاج ابن یوسف کے سپاہیوں کو محسوس ہوا کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں, نہ تہجد چھوڑتے ہیں نہ روزہ چھوڑتے ہیں, اور ان کو حجاج ابن یوسف نے ظلمن پھنسایا ہے, اور جب ہم ان کو حجاج کے پاس لے جائیں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ان کو قتل کر دے گا. ان دونوں پولیس والوں نے صلاح کی اور مشورہ کر کے کہا اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں اور حجاج سے کہہ دیں گے کہ بہت ڈھونڈا ہمیں ملا ہی نہیں. صحیح. دونوں نے کہا ہاں, اس بیچارے کی بے گناہی کا گناہ ہم اپنے سر پر کیوں لاتے ہیں, اس کو قتل کر دیا جائے گا, یہ بھی تو بیوی بچوں والا آدمی ہے. ان دونوں پولیس والوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, ایسا ہی تم چلے جاؤ, اور ہم حجاج سے کہہ دیں گے کہ ہم نے بہت ڈھونڈا تم مجھے ملے ہی نہیں, تم جاؤ اور رات کا فائدہ اٹھا کر اس علاقے سے گزر جاؤ, یہاں سے بارڈر قریب ہے, بہت جلدی 1-2 راتوں میں تم بارڈر کو کراس کر کے دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے, وہاں تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی. سعید نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم بیوی بچے والے ایک انسان کے ساتھ آپ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا. حجاج ابن یوسف کے سپاہیوں نے چھوڑ دیا. رات کی تاریکی کے اندر سعید ابن جبیر چلنے لگے, لیکن ابھی 1-2 میل ہی چلے ہوں گے کہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا, لوٹ کر واپس آتے ہیں اور ان دونوں پولیس والوں سے کہتے ہیں نہیں, میرے دل نے گوارا نہیں کیا, میرا دل آمادہ نہیں ہے, تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے, اب تم دونوں مجھے وہاں لے کر چلو حجاج کے پاس. حجاج کی پولیس کہتی ہے تمہیں معلوم ہے سعید تمہارا کیا ہوگا؟ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ مجھے قتل کروا دیا جائے گا. حجاج اپنے آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کروا دے گا. کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک بے گناہ آدمی کا قتل ہو, اس لیے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. سعید ابن جبیر نے جو جملے کہے وہی ہماری موضوع سے ٹچ ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں, تم دونوں کا رحم و کرم بھی میرے ساتھ ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں
کہ جس جاسوس نے میری جاسوسی کر کے تم کو یہ بتایا ہے کہ فلاں گھر میں چھپا ہے، اس جاسوس کو تو سب کچھ معلوم ہوگا، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تم نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اور لے کر جا رہے ہو۔ اگر تم نے حجاج سے یہ کہہ دیا کہ مجھے ملے ہی نہیں اور اس جاسوس نے تمہاری جاسوسی کر کے یہ کہہ دیا کہ ان کو تو مل گئے تھے اور انہوں نے راستے میں بھگا دیا، تو ہم تو بچ جائیں گے، لیکن حجاج جیسا ظالم شخص ہمارے بدلے میں تم دونوں کو قتل کر دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے عوض تم دونوں کی جان چلی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، میں یہ کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے تم دونوں کی جان چلی جائے۔ انہوں نے کہا لیکن تمہارا خطرہ ہے، تمہیں قتل کر دے گا۔ کہا خطرہ نہیں، 100% مجھے قتل کرے گا، لیکن ہم اپنے بدلے تم دونوں کی جان کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال سعید بن جبیر نے ضد کی اور ان کو لایا گیا، وہ دونوں پولیس والوں نے حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج نے خونی چمڑا بچھوایا اور ان کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا اور کھانا وانا کھلا پلا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے کر حجاج بن یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے سعید بن جبیر کو قتل کروا دیا اور ان کی گردن اڑا دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پورا واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سعید بن جبیر نے اپنی جان کا نذرانہ ضرور دے دیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے میرے عوض ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی جان چلی جائے، میں بچ جاؤں اور یہ دونوں قتل کر دیے جائیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اسلامی بھائی چارے کے موضوع پر میں نے یہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر۔ دنیا کے جس چپے پر مسلمان زندہ ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کلمے کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہم اپنے گھر کے اختلاف کو اپنے گھر میں بیٹھ کر دور کریں گے، مل کر اور بات چیت کے ذریعے دور کریں گے، لیکن افسوس ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمارے طلاق کے مسئلے اور ہمارے دینی مسائل کافروں کی عدالت میں جائیں اور وہ جج اس کا فیصلہ وہ جج کرے جس کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم، جس کو پیشاب کرنے تک کا طریقہ نہیں معلوم۔ آج ہمارے دینی مسائل کا حل وہ کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تسبیح کے دانے کی طرح ایک پلیٹ فارم پر قائم کروا دیں، ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیں، اور جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والے بن جائیں۔ اور اس سے بڑی دعا یہ کہ اللہ ہم سب کے اندر اجتماعیت پیدا کر دیں، اتفاق پیدا کر دیں اور مشورہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور مشورے کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہم منتشر نہ ہوں، اور ہم جہاں بھی ہوں اکٹھے ہوں اور ایک ساتھ ہوں۔ بارے اللہ ہمیں اس طریقے سے ہمیں مشورہ کرنے پر اور مشورے پر رضامند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔